الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے اس موقع پر ہم نے کوشش کی ہے کہ سفر کے مہینے کے بارے میں جو صحیح عقیدہ قرآن و احادیث میں شریعت میں جو ہے وہ موجود ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے 4 سے 5 علماء کا جو بیان ہے وہ اس کے اوپر آراء اکٹھی کی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ہمبل ریکویسٹ اپنی آڈینس سے کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ایک دین کا حصہ سمجھ کر، ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی اس میں جو ہے وہ کسی ہدایت میں، اس ہدایت کے کام میں حصہ ڈالیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو اپریسیشن ہے ہمارے لیے ایک کانفیڈنس کا باعث ہے، اس لیے آپ کے ویوز، آپ کی سجیشنز، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے اس ویڈیو کے اندر سفر بہت کا بڑا مہینہ ہے رول تو ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے، جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس۔ برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے، سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ اس پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی جو رائے ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ، سفر قمری کیلنڈر کا یعنی چاند کا دوسرا مہینہ ہے، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا، اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا، اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اہل کتاب کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں۔ کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔
اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے، ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا، تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے۔ تو اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی تھی نا کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مفتی اکمل رضا قادری صاحب کی جو رائے ہے اس کے اوپر وہ بھی سن لیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ ہے۔ آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھیے، آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ کفار کا عقیدہ تھا، کفار کا نظریہ تھا، ان کے خیالات تھے۔ سرکار نے فرمایا ولا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں سفر کا مہینہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ خالی کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کریں۔ کیوں بھائی؟ نحوستیں نازل ہوتی ہیں، شادی کریں گے بے برکتی ہوگی۔ اتنا ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ سفر کے منحوس مہینے میں تو آپ نے شادی نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے 11 مہینے تو بابرکت تھے نا، ان 11 مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی کون سی برکات ظاہر ہو رہی ہے یہ بتائیے، کس نحوست سے بچنا چاہتے ہیں؟ اور آخر پر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیا بیان ہے، اس کے اوپر کیا رائے ہے، اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ سفر کا ہی مہینہ ہے اور ایک بھائی کا سوال سفر کے حوالے سے ہے کہ مہینے کے حوالے سے ہے کہ عام طور پہ مسلمانوں میں اور خاص طور پہ صوفیہ کرام بزرگوں میں، عالم دین میں بھی، شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کے الٹ دلائل ضرور ملتے ہیں۔ اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی میں، مکان میں اور سواری میں، اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا، گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے، گاڑی ہو یا تو، لیکن اس میں بھی نہیں ہے۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا بیوی میں نحوست ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نام لیا، الو منحوس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات نہیں بولے گا نا، رادہ جانور ہے نا سارا، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نحوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں نا دن رات کا فرق کیا، اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی ہیں چیزیں۔ کوئی آخر پر حسب معمول میں ایک بات جو ہے وہ ضرور کہوں گا کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر، چاہے اس میں عقائد میں یا فقہی مسائل کا کوئی ٹاپک ہو، اس میں علماء کے اندر اختلاف پایا جائے یا نہ پایا جائے، آپ کوشش کریں کہ سب کو سنیں اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی پریشر کے ان سب کو سنا کریں، اور دوسروں کو سننے کا جو ظرف ہے وہ بھی اپنے اندر رکھیں۔ اگر کوئی بات آپ کو پسند آئے یا نہ آئے تو ہر چیز کی تحقیق جو ہے وہ قرآن احادیث سے کریں اور اس کے بعد کسی بات کو اپنائیں۔ یہی جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کی بقا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بقا ہے۔
آخر پر اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جو کمنٹس کا پورشن ہے اس میں آپ کمنٹس اپنے ضرور کریں اور اپنی سجیشن ضرور دیں کہ کس طرح اس میں اور بہتری جو ہے وہ آ سکتی ہے. اگر کوئی اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے مشکور رہیں گے. اور دوسرا یہ کہ نیا جو ٹاپک ہے, جو نئی ویڈیو ہے, وہ کس ٹاپک کے اوپر آنی چاہیے, اس کے لیے بھی ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.